صغیر کا دودھ کا کاروبار تھا۔ ایک دن اس کے ڈیرے پر ایک یتیم بچی آئی اور بولی کہ چچا تھوڑا دودھ ملے گا؟ تو صغیر نے اسے برتن بھر کر دودھ دے دیا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور بچی کے ہاتھ سے دودھ چھین کر بولی کہ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد صغیر دودھ سے بھری بالٹی اس بچی کو جا کر دے کر آیا تو بچی نے ڈبہ دیا اور کہا کہ چچا اگر کوئی مشکل آئے تو یہ ڈبہ کھول لینا، آپ کے کام آئے گا۔ کچھ دن بعد صغیر نے جانوروں کے مرنے لگے تو اچانک سے اسے یاد آیا کہ جب وہ ڈبہ کھولا تو چچا تھوڑا سا دودھ ملے گا، میرا بھائی بھوکا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے، ہمارے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ فاطمہ دودھ کا برتن پکڑے منت بھرے انداز میں بولی، میں صغیر کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف جھلک رہی تھی، رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جمع تھے، ہونٹ خشک ہو کر پھٹنے لگے تھے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ صغیر کو اس پر بے پناہ ترس آیا، اس نے دودھ کا بڑا برتن اٹھایا اور برتن بھر کر اسے واپس پکڑا دیا، اسے پیار سے دعا دی کہ جاؤ بیٹا بھائی کو پلانا اور خود بھی دودھ پی لینا۔ اس نے شفقت سے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، دل ہی دل میں اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس بچی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ صغیر کا دودھ کا کاروبار تھا، اس کے ڈیرے سے ہر روز کئی من دودھ فروخت کے لیے مختلف دکانوں پر جاتا تھا، کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ صغیر نے کبھی بے ایمانی نہیں کی تھی، وہ بہت خدا ترس اور نیک انسان تھا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اسی گاؤں کی فاطمہ یتیم ہو چکی تھی، اس کا باپ بجلی کا کرنٹ لگنے سے مر گیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کے گھر کے حالات بگڑتے چلے گئے، گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ چکی تھی، برتن خالی رہتے تھے، چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، سرد راتوں میں بچے بھوکے سو جایا کرتے تھے، مگر وہ لوگ خوددار تھے، کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ آج بھی جب چھوٹے بھائی کی بھوک نے فاطمہ کا ضبط توڑ دیا تو وہ ماں کو کچھ بتائے بغیر برتن اٹھا کر صغیر کے ڈیرے پر چلی آئی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر دل میں ایک ہی آس تھی کہ شاید کچھ رحم آ جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے چچا، آپ کے کاروبار میں برکت ہو۔ فاطمہ نے صغیر کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور واپس گھر کی طرف مڑنے لگی۔ اسی وقت صغیر کی بیوی نے ڈیرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا برتن دیکھا تو اس کے چہرے غصے سے لال ہو گیا۔ صغیر کی عادتیں اسے سخت ناپسند تھی، وہ کہتی رہتی تھی کہ صغیر ہر وقت خدا ترسی میں نہ ڈوبا رہے۔ اس کے خیال میں جتنا دودھ وہ جتنے پیسے صغیر خیرات میں دے دیتا تھا، انہی پیسوں سے اس کے اپنے بچے آرام اور آسائش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ صغیر اپنے ہی بچوں کا حق دوسروں میں بانٹتا پھرتا ہے۔ اسی سوچ نے اس کے دل کو سخت بنا دیا۔ صغیر کی بیوی تیز مزاج اور بد زبان تھی، اس کی بدتمیزیاں برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ صغیر پھر بھی صبر کے گھونٹ بھر کر خاموش رہتا تھا۔ آج بھی اس نے جب فاطمہ کو مفت دودھ لیے جاتے دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھ سے برتن چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور آواز میں زہر تھا۔ اس نے فاطمہ کو تحقیر سے دیکھا۔ فاطمہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، دل دھڑکنے لگا، آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار منت کرتی رہی کہ اس کے بھائی نے رات سے کچھ نہیں کھایا، وہ بھوک سے بلک رہا ہے، مگر صغیرہ کے بیوی کا دل نہ پسیجا۔ کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ یہاں پر کوئی یتیم خانہ تو نہیں کھلا نا؟ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں جن کے 100 خرچے ہیں، آج کے بعد یہاں پر مانگنے کے لیے مت آنا۔ اس نے برتن الٹ کر دودھ زمین پر گرا دیا، خالی برتن اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فاطمہ آنسو بھری نگاہوں سے زمین پر گرے ہوئے دودھ کو دیکھتی رہی۔ وہ دودھ ضائع ہو گیا تھا مگر ان کے پیٹ میں نہیں جا سکا۔ صغیر کی بیوی نے اسے بازو سے پکڑ کر ڈیرے سے باہر دھکیل دیا۔ فاطمہ دھکے سے لڑکھڑائی اور زمین پر بیٹھ گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے مگر اس کا دکھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں چھوٹے بھائی کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، اسے یوں لگا کہ جیسے ساری دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ صغیر یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں شدید دکھ کی لہر آ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں آج بھی چولہا ٹھنڈا ہے، اس کے بھائی کی بھوک اس سے برداشت نہ ہوئی تبھی تو وہ یہاں آئی۔
صغیر کی بیوی ہمیشہ کی طرح اپنی لمبی تقریر شروع کر چکی تھی۔ وہ پیسے اور دودھ کے نقصان کا رونا رونے لگی۔ صغیر نے بیزاری سے سر ہلایا اور خاموشی سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ کچھ دیر بعد جب صغیر کی بیوی گھر چلی گئی تو صغیر نے ایک بالٹی میں تازہ دودھ بھرا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے وہ بالٹی اٹھائی اور اندھیرے راستے پر چل پڑا۔ اس کے قدم سیدھے فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آج اس یتیم بچی کے گھر میں چولہا ضرور جلے گا۔ اس نے دروازے پر جا کر آہستہ سے آواز دی۔ اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ بچہ زور و شور سے رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فاطمہ کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھی کہ کتنی بار تمہیں کہتی ہوں کہیں سے مانگنے کے لیے مت جایا کرو، لیکن تم حق کو بار بار چلی جاتی ہو اور دھتکار کر واپس آ جاتی ہو۔ میری بچی، وہ زمانے تھے جب لوگ اللہ کے نام پر غریبوں اور یتیموں پر ترس کھا لیا کرتے تھے۔ یہ اور زمانہ ہے۔ یہاں لوگ صرف دھتکار سکتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ کی ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسی لیے اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے کمزور کندھے لرز رہے تھے۔ چھوٹا بھائی بھوک سے بےتاب رو رہا تھا اور اس کا رونا پورے کچے گھر میں گونج رہا تھا۔ اسی وقت صغیر نے دروازے پر دستک دی۔ دستک مضبوط تھی مگر لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں مزید رحم ڈال دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دودھ دینے نہ آتا تو نہ جانے وہ معصوم جان اور کتنا رو رو کر خود کو ہلکان کرتی۔ دروازہ کھلا تو سامنے صغیر کو دیکھ کر فاطمہ کی ماں نے سر جھکا لیا۔ شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صغیر کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی پر پڑی تو اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آنکھوں کی نمی شکر گزاری میں بدل گئی اور فاطمہ پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی پلکوں پر آنسو لٹک رہے تھے، لیکن دودھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ صغیر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فاطمہ کو برتن لانے کے لیے کہا۔ فاطمہ جلدی سے اندر گئی اور برتن لے آئی۔ صغیر نے پوری بالٹی دودھ اس میں ڈیلا۔ دودھ کی میٹھی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ بچے جیسے ہی دودھ کی مہک سونگھتے تو تھوڑا تھوڑا پرسکون ہونے لگے۔ فاطمہ کی ماں کے چہرے پر برسوں بعد جیسے سکون اتر آیا ہو۔ صغیر نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بنا کچھ بولے وہ واپس موڑنے لگا۔ فاطمہ کی نظر اس کے قدموں تک جھکی رہی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ صغیر گھر سے تھوڑی دور جا چکا تھا اور شام کی دھندلی روشنی راستوں پر پھیل چکی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہنستی ہوئی فاطمہ کی آواز سنائی دی، صغیر چچا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، قدم کانپ رہے تھے مگر چہرے پر چمک تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ صغیر رک گیا، اس کی طرف موڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ صرف دعائیں دینے آئی ہو، مگر فاطمہ نے وہ ڈبہ آگے بڑھا دیا۔ اس کی آواز میں شکریہ اور محبت شامل تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ یہ ڈبہ رکھ لیجئے، اگر آپ پر کبھی کوئی مشکل آئے تو یہ ڈبہ کھول کر دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ صغیر کے دل میں سوال اٹھا کہ نہ جانے اس ڈبے میں کیا ہو۔ یہ غریب بچی میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ اس کے پاس میرے کام کی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ مگر اس نے یہ سب دل ہی میں سوچا۔ فاطمہ کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ اس نے شفقت بھری نظر سے اسے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ قدموں سے اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے خاموشی سے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا اور اپنے معمول کے مطابق کاموں میں لگ گیا۔ وہ 2 دن کے وقفے سے فاطمہ کے گھر دودھ کی بالٹی پہنچا کر آیا تھا۔ اسی دودھ سے ان کے 2 دن کسی طرح گزر جاتے۔ ماں کا دل بھی تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا تھا اور چھوٹا بچہ بھی سکون سے سو جاتا تھا۔ فاطمہ ہر بار اس کے لیے دل سے دعا کرتی تھی، اس کے لیے یہی سب کچھ قیمتی تھا۔ پھر ایک دن صغیر جب دودھ دینے گیا تو اسے یہ خبر ملی کہ فاطمہ اور اس کی ماں گاؤں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ فاطمہ کے ماموں انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے۔ وہ لوگ آسودہ حال اور کھاتے پیتے تھے۔ یقیناً وہ فاطمہ اور اس کی ماں کا خیال رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ صغیر کو یہ سن کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ اسی خوشی میں
اب یہ دونوں بھوک اور محتاجی سے آزاد ہو جائیں گے۔ واپس آتے ہوئے اس نے دل میں سوچا کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا۔ وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کبھی ان کی مدد کی تھی یا فاطمہ نے اسے کوئی ڈبہ دیا تھا۔ یہ بات اس کے دل اور اللہ کے درمیان ایک راز بن کر رہ گئی۔ فاطمہ کو یہ کئی دن زیادہ نہیں گزرے تھے کہ اچانک پورے گاؤں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ گاؤں کے لوگوں کے جانور بیمار ہونے لگے، پھر ایک ایک کر کے مرنے بھی لگے۔ صغیر کے جانور بھی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کبھی جو آنگن میں دوڑتے تھے اب سب ایک ایک جگہ سر جھکائے کھڑے رہتے۔ ان کی ٹانگوں میں کمزوری آ چکی تھی، آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی، نہ گھاس کھاتے تھے اور نہ کسی دوسری چیز کو منہ لگاتے تھے۔ دودھ بالکل سوکھ چکا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی رہتی تھی۔ پورا ڈیرا ویران سا ہو گیا، روزی کے دروازے جیسے بند ہو جاتے۔ صغیر کے دل پر گھٹا چھائے جانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر صغیر پریشان سا ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے نیا نیا جانوروں کا کاروبار شروع کیا تھا تب بھی یہی بیماری تھی، اس وقت بھی لوگوں کے جانور مرنے لگے تھے۔ اس دور میں گاؤں کے حکیم ہدایت اللہ نے علاج کیا تھا۔ اس نے نہ صرف دوا دی تھی بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہمت بھی ڈالی تھی۔ انہی کی دوا سے جانور بچ گئے تھے، مگر اب حکیم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس بیماری کو پہچانتا۔ اسی سوچ میں اچانک صغیر کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ اسے یاد آیا کہ فاطمہ اسی حکیم ہدایت اللہ کی بیٹی تھی، وہی بچی جو اس کے سامنے دودھ لینے آتی تھی اور پھر اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ دی گئی۔ ایک دم سے فاطمہ کے یاد آیا، وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اس نے الماری کھولی، سامنے رکھا ہوا وہ پرانا ڈبہ اٹھایا تو اس میں رنگ برنگی پوڑیاں رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک لمبا سا پرچہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر تفصیل کے ساتھ جانوروں کو دوا دینے کی ہدایت لکھی گئی تھی۔ لکھائی نرم مگر مضبوط ہاتھوں کی تھی، اس پر حکیم ہدایت اللہ کا نام بھی درج تھا۔ شاید یہ دوا اور ہدایت اس نے اپنی بیٹی کے حوالے کی تھی، ایک دن کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ صغیر نہیں جانتا تھا کہ یہ دوا صحیح ہے یا نہیں، اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی، مگر اس نے ہدایت کے مطابق جانوروں کو وہ دوا دینا شروع کر دی۔ اس نے ہر لفظ غور سے پڑھا، وقت پر دوا دی، پانی کا خاص خیال رکھا، جانوروں کو آرام دیا۔ دن گزرتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جانور سنبھلنے لگے، ان کے کان کھڑے ہونے لگے، آنکھوں میں پھر سے روشنی اتر آئی۔ انہوں نے گھاس کھانا شروع کر دیا، رفتہ رفتہ دودھ بھی آنے لگا، گھر میں پھر بھی سے دودھ کی خوشبو پھیل گئی۔ صغیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے دل سے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ سب کام تقریباً 15 دن میں ہو گیا۔ 15 دنوں میں جانور پھر سے پہلے کی طرح اکٹھے ہو گئے، بیمار جانور اٹھنے لگے، مرجھائے وجود پھر سے تازہ ہو گئے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی حیران تھے کہ صغیر کے جانور کیسے ٹھیک ہو گئے۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے اور ایک یتیم بچی کی دی ہوئی امانت سے ہوا ہے۔ وہ دوا بھی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے لیے دعا بڑھ چکی تھی، اور اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ اے اللہ، جہاں بھی ہو وہ ہو، اسے خوش رکھے، اسے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ اس کے لمحے سے پوری طرح یقین تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ صغیر کے جانور ٹھیک ہو چکے تھے، مگر گاؤں والوں کے جانور ابھی بھی اسی طرح بیمار تھے۔ سبھی صغیر سے بار بار پوچھتے کہ اس نے ایسی کون سی دوا استعمال کی، جانور ٹھیک ہو گئے۔ مجبوراً صغیر کو سب کو یہ بتانا پڑا کہ یہ سب فاطمہ کی دی ہوئی ایک دوا کا نتیجہ ہے۔ وہ ان کے گھر میں دودھ بچانے آتا تھا، بدلے میں فاطمہ اسے دوا کا ایک ڈبہ دے کر گئی۔ فاطمہ اس گاؤں میں نہیں تھی، اس لیے سبھی مایوسی سے لوٹنے لگے۔ تبھی صغیر نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص فاطمہ کے ننیال والوں کا پتہ جانتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ فاطمہ کو کسی نہ کسی طرح اس گاؤں میں آنے کے لیے راضی کر لے گا اور ان سے اس نسخے کے بارے میں پوچھے گا جو دوا میں استعمال کیا گیا، تاکہ باقی جانوروں کو بھی مرنے سے بچایا جا سکے۔ صغیر کی آواز سن کر سبھی اس کے نرم دلی کے قائل ہو گئے، اس کے اپنے جانور بچ گئے۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کو بھی اس راز کے بارے میں نہ بتاتا، مگر اس نے سبھی کا خیال رکھا۔ ایک شخص فاطمہ کے ننیال والوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، وہ صغیر کے ساتھ اسی وقت فاطمہ کے ننیال میں روانہ ہو گیا۔ صغیر کی بیوی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر سارے گاؤں کے جانور مر جاتے اور صغیر کے باقی رہتے تو یقیناً دودھ کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی۔
لوگ قطرے قطرے دودھ کے محتاج ہوتے اور منہ مانگی قیمت ان دودھ والے کو ملتی۔ لوگ قطرے قطرے دودھ کے محتاج ہوتے اور منہ مانگی قیمت میں ان سے دودھ خریدا کرتے، لیکن اس کے شوہر کی خدا ترسی نے جس سے سب کچھ برباد کر ڈالا ہو۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس کے شوہر کی خدا ترسی کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے جانور ٹھیک اور خوشحال ہو گئے۔ صغیر فاطمہ کے ماموں کے گھر پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فاطمہ کی حالت پہلے سے بھی انتہائی ابتر تھی اور وہ برتنوں کا ایک ڈھیر مانج رہی تھی، جبکہ اس کی ماں کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور ننھا بچہ بلک بلک کر ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے تو لگا کہ فاطمہ اپنے ماموں کے گھر میں کچھ بہتر زندگی گزار رہی ہوگی، مگر یہاں پر تو ان کے حالات پہلے سے بھی کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ننھی فاطمہ نے صغیر کو اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم ہی اٹھ کر بھاگتے ہوئے کھلے ڈیرے سے باہر نکلا اور صغیر کی ٹانگوں سے چمٹ گیا اور ساتھ ہی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ چچا، ہمیں اپنے گاؤں واپس جانا ہے، اماں سے کہیں نہ کہ ہم اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں، ابا کے گھر میں رہ لیں گے، وہاں پر تو صرف بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی، یہاں تو بھوک کے ساتھ ساتھ مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور مار بھی ملتی ہے۔ فاطمہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسی لمحے کھیتوں میں کام کرتی ماں کی فاطمہ پر نظر پڑ گئی تو وہ بھی ان کے پاس چلی آئی۔ سلام کرنے کے بعد صغیر نے ساری کہانی مختصر کہہ دی۔ فاطمہ کو اپنے باپ کا وہ نسخہ زبانی یاد تھا، صرف وہی نہیں بلکہ وہ اور بھی کافی ساری نسخے یاد تھے۔ وہ صغیر کے ساتھ گاؤں چلی آئی، جبکہ فاطمہ کی ماں کو 2 دن بعد آنا تھا۔ صغیر اسے اپنے گھر لے آیا۔ رات کو فاطمہ نے مختلف قسم کی ادویات منگوائیں اور صغیر کے ساتھ مل کر ساری رات ان ادویات کو پیستی اور پکاتی رہتی اور صبح تک دوائیاں بن چکی تھی۔ فاطمہ نے صغیر کو وہ تمام دوائیاں تقسیم کرنے کا کہا، لیکن صغیر نے اسے سونے کا کہا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے جس جگہ پر گاؤں کی پنچایت لگی تھی وہاں سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فاطمہ ایک یتیم بچی ہے، اس کے باپ کی ہم پر کئی احسانات ہیں، بے شک وہ اپنی دعاؤں کا ہم سے معقول معاوضہ لیتا تھا، لیکن اگر وہ دعائیں نہ دیتا تو یقیناً ہم سب کے جانور آج مر جاتے اور اب اس کے انتقال کے بعد ہم پر دوبارہ سے مشکلات واپس آ پڑی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی بچی نے ہمارے جانوروں کو بچانے کے کام آئی، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ایک یتیم لڑکی اور اس کا کس قدر برا حال تھا۔ وہ ایک نوالے کے محتاج تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مناسب قیمت پر یہ دوائیاں خرید لیں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چلنے لگے اور ویسے بھی ان کے گھرانے کی مدد کریں۔ سب گاؤں والے صغیر کی یہ بات سن کر اس بات میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے جو بھی ہو سکا ہم ان کی مدد کریں گے، دوائیاں بھی پیسوں سے خریدیں گے۔ اور اس کے بعد فاطمہ ایک نئی زندگی سے متعارف ہوئی۔ اس کی ماں اور چھوٹا بھائی بھی اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ فاطمہ اب دوائیاں بناتی تھی اور اس کی ماں بھی اس کی مدد کرتی تھی اور وہ دوائیاں مناسب پیسوں سے بیچتی۔ ان کے علاوہ گاؤں کے جو کھاتے پیتے گھرانے تھے انہوں نے ہر ماہ ایک معقول رقم فاطمہ کے گھر میں بھیجنا شروع کر دی۔ گاؤں میں جب کسی کے سبزی ہوتی اور سبزی توڑ کر فاطمہ کے گھر میں دیا جاتا، صغیر بنا لالچ کے ہر روز اس کے گھر میں دودھ پہنچاتا، راشن وغیرہ کے پیسے دعاؤں سے ہو جاتے تھے۔ اس طرح ان کے زندگی کی گاڑی چلنے لگی اور گاؤں والوں کا بھی بھلا ہونے لگا۔ فاطمہ ہر وقت صغیر کو دوائیں دیتی اور اگر وہ اس کے ساتھ نہ دیتا تو یہ سب کچھ کیسے ممکن؟ بے شک نیکی چھوٹی ہو مگر اسے کرنے میں دیر نہ ہو سکتا تو آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی انسان کی زندگی مکمل کر دے اور اس کا بے حد بھلا ہو جائے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہماری بہت کم مدد کے محتاج ہیں، ہماری تھوڑی سی مدد پر ان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑی سی مدد کو بھی بہت سمجھیں اور کسی کے کام آنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔